آج ہے جماعت کا بیان۔ جماعت پڑھنا، جماعت سے نماز پڑھنا، اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ جماعت کی بہت تاکید اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ بغیر جماعت کی نماز سے جماعت والی نماز کا ثواب 27 گنا ہے۔ کتنا ہے؟ 27 گنا ہے۔ مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہ گار اور سزا کے لائق ہوگا، اور کئی بار ترک کرنے والا فاسق مردود الشہادت ہے، یعنی جس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی، یعنی کہ وہ قابل قبول بندہ نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جو بار بار جماعت کو چھوڑ رہا ہے، ایسا شخص کیا ہوگا؟ فاسق اور مردود الشہادہ ہے، اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت اختیار کیا، یعنی کسی ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا اور پڑوسیوں کو علم ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے، کہ اس کو جماعت کے لیے کیوں نہیں اکساتے تھے۔ آج کل تو دور یہ ہے، اگر کسی کو نماز کا کہہ دو نا کہ یار بھائی اپنی پڑھو جا کے، مدینے میں پڑھتے ہیں، تو حال یہ ہے آج کے دور میں کسی کو نصیحت کر دی جائے تو بولے یہ زیادہ مفتی نہ بنو، ہے نا، یہ حال ہو چکا ہے۔ لیکن در حقیقت اگر کسی کو نماز کا کہہ دیا جائے تو آپ کی جانب سے حق ادا ہو گیا۔ اب پڑھنے والے پر ہے کہ وہ جماعت سے ادا کرتا ہے یا نماز ہی نہیں ادا کرتا، یہ اس کی ثواب کی بات ہے۔ لیکن کسی کو 4 دوست کھڑے ہیں آپس میں، ایک نماز کے لیے جا رہا ہے تو ضرور دعوت دے کر جائے کہ آؤ یار نماز پڑھنے چلیں، ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے حق ادا ہو گیا۔ لیکن اگر دعوت نہیں دی تو گناہ گار ہوں گے۔ نماز کی دعوت نہ دینے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ دعوت بھی اس طریقے سے نہ دے کہ تنزیہ ہو۔ تنزیہ مطلب کیسے ہو؟ کبھی کوئی اگر کو بھی آتا ہے بازو کا جیسے کو اندھا برم نہیں پڑھ نہیں، در حقیقت تو وہ اس کو شرم دلا رہا ہوتا ہے نا۔ اگر وہ کوئی ایسا کہہ رہا ہے نا کہ بھائی کبھی اللہ کو بھی یاد کر لیا کرو، تو وہ در حقیقت شرم دلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن خیر اچھے الفاظ استعمال کرے، آسن انداز سے کہے۔ لیکن دوستوں میں اگر کوئی ایسا کہہ دیتا ہے تو اس میں برا نہ مانے، بلکہ اس چیز کو سمجھے کہ جماعت کی دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے، وہ ہے نماز اور جماعت۔ کن نمازوں کے لیے جماعت شرط ہے؟ جمعہ و عیدین میں جماعت کیا ہے؟ شرط ہے، یعنی بغیر جماعت کی نمازیں ہوں گی نہیں۔ کوئی کہے نا میں گھر میں جمعہ پڑھ لوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی کہے عید کی نماز میں سونے کے بعد اٹھوں گا تو پڑھ لوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک جماعت میں شامل نہیں ہوگا عید کی نماز نہیں ادا ہوگی۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت کفایہ، یعنی محلے کے کچھ لوگوں نے جماعت سے پڑھی تو سب کے ذمے سے جماعت چھوڑنے کی برائی جاتی رہے گی۔ لیکن ہر شخص وہی والی بات ہے، رات والی، ہر شخص یہ نہ سوچے یار وہ فلاں بندہ پڑھ لے گا، مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، اور ہر شخص نے یہ سوچا تو مسجد خالی ہوگی، بھائی کوئی آئے گا ہی نہیں۔ رات جیسے ہوا تھا ہمارے یہاں تراویح میں، اور اگر سب نے جماعت چھوڑی تو سب نے ہی برا کیا، پھر سارے گناہ گار۔ رمضان شریف کے وتر میں جماعت مستحب ہے، سنتوں اور نفلوں میں جماعت مکروہ ہے، اور رمضان کے علاوہ وتر میں بھی مکروہ ہے۔ اگر جانتا ہے کہ اعضائے وضو 3 بار دھونے میں رکعت چھوٹ جائے گی، وضو کر رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں 3 بار اعضاء کو دھوؤں گا تو رکعت چھوٹ جائے گی، تو بہتر ہے کہ 3 بار نہ دھوئے اور رکعت نہ جانے دیں۔ اگر سمجھتا ہے کہ 3 بار دھونے میں رکعت تو مل جائے گی، مگر تکبیر اولیٰ نہ پائے گا تو 3 بار دھو لے۔ لیکن جماعت مل جانے کا جب یقین ہو کہ جماعت میں شامل ہو جائے گا تو 3 بار دھو لے، اور اگر یقین نہ ہو کہ بھائی جماعت میں شامل نہیں ہو سکوں گا، جماعت نکل جائے گی،
تو پھر ایک ایک بار دھو کر جماعت میں شامل ہو جائے، یعنی جماعت کو نہ چھوڑنے کی اتنی تاکید ہے۔ جماعت ثانیہ کا حکم کیا ہے؟ یعنی دوسری جماعت کب کرائی جائے؟ محلے کی مسجد میں جس کے لیے امام مقرر ہے، محلے کے امام نے اذان و اقامت کے ساتھ سنت کے مطابق جماعت پڑھ لی، تو اب پھر دوبارہ اذان و اقامت کے ساتھ پہلے ہی کی طرح جماعت کرنا مکروہ ہے، اور اگر بے اذان و جماعت دوبارہ کی تو پھر حرج نہیں ہے، اس کے لیے نئے سرے سے اذان نہیں دی جائے گی، نئے سرے سے اقامت نہیں کی جائے گی۔ جبکہ محراب سے ہٹ کر ہو، اگر ایک جماعت یہاں ہو چکی ہے تو دوسری جماعت اگر کرانی ہے تو پھر کسی اور مصلی کہیں اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ جبکہ محراب سے ہٹ کر ہو، اگر پہلی جماعت بے اذان ہوئی ہے، یعنی اذان نہیں ہوئی تھی یا آہستہ اذان ہوئی یا غیروں نے جماعت قائم کی، پھر جماعت قائم کی جائے، اور یہ جماعت ثانیہ نہیں ہوگی بلکہ جماعت اولی کہلائے گی، کیونکہ اس کی اذان ہی نہیں تھی، جماعت کے لیے لوگوں کو بلایا ہی نہیں گیا۔ جبکہ اذان در حقیقت لوگوں کو جماعت کی طرف دعوت دینے کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان کیا ہے؟ اذان وقت بتانے کے لیے نہیں دی جاتی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان در حقیقت جماعت میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے، جماعت کروانے کے لیے اذان دی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب مسجد چلا جائے اور جماعت ادا کی جائے۔ ویسے مثال کے طور پر اگر کوئی جماعت سے نماز نہیں پڑھی کسی نے، لیکن اس کو وقت کا علم ہے لیکن جماعت کا علم نہیں ہے، وقت داخل ہو گیا ہے اور جماعت کا علم نہیں ہے کہ کتنے بجے ہوگی، اب کوئی شخص پڑھ لیتا ہے، پہلے گھر میں پڑھ لیتا ہے یا مسجد میں آ کے پڑھ دیتا ہے، لیکن جماعت کے جیسے مسافر آ گیا کوئی، اب اس کو جماعت کا علم نہیں ہے، وہ آیا، اس نے کیا کہا، نہ معلوم کیا کسی سے، بس اس نے سمجھا کہ وقت ہو چکا ہے، اس نے نماز ادا کر لی اپنی۔ اب ہوگا کیا؟ ابھی جماعت ہوئی نہیں ہے، اب جب وہ جماعت میں شامل ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ اس کے نوافل ہو جائیں گے، جماعت اس کی ہو گئی ہے، اب وہ نوافل کی نیت سے شامل ہو جائے تو جماعت کا ثواب پائے گا۔ جماعت میں شامل ہوگا لیکن نیت کیا کرے گا؟ نوافل کی، سوائے فجر اور عصر کے، کیونکہ فجر اور عصر کے بعد نوافل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اس کی جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن وہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ نفل ہو جائے گا۔ نیت کیا کرے؟ نفل کی کر لے گا۔ جس کی جماعت جاتی رہی اس پر واجب نہیں کہ دوسری مسجد میں جماعت تلاش کر کے پڑھے، البتہ ایسا کرے گا تو مستحب ہے، ایسا نہ ہو کہ تلاشی کرتے رہے، یہاں بھی ختم ہو گئی، وہاں جائے تو وہاں بھی ختم ہو گئی، وہاں گیا تو وہاں بھی ختم ہو گئی، اس طرح وقت ہی گزر جائے۔ تو احتیاطاً کیا کر لے کہ وہ اسی جگہ جہاں پر مسجد میں پہنچ گیا ہے، جماعت نکل گئی، لیکن اگر یہ یقین ہے کہ اگلی جگہ پر اسے جماعت مل جائے گی تو چلا جائے، تلاش زیادہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یقین نہیں ہے کہ جماعت نہیں ملے گی تو پھر وہی نماز ادا کر لے، وجہ یہ کہ وقت نکل جائے، کیا معلوم کہ اس کے تلاش کرنے میں وقت ہی نہ نکل جائے۔ کن عذروں سے جماعت چھوڑ سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کن عذر کی بنا پر جماعت چھوڑی جائے گی۔ ان عذروں سے جماعت چھوڑ سکتا ہے: ایسی بیماری کہ مسجد تک جانے میں مشقت ہو، مسجد تک جا نہیں سکتا، ایسی بیماری ہے کہ مسجد تک جا نہیں سکتا، تو ایسا شخص اس کو رخصت ہے کہ جماعت چھوڑ دے، وگرنہ جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہے اس کے لیے۔ سخت بارش ہو، بہت زیادہ کیچڑ ہو، سخت سردی ہو، سخت اندھیرا ہو، آندھی آئے، قضاء حاجت کا معاملہ ہو، ظالم کا خوف ہو، قافلہ چھوٹ جانے کا ڈر ہو، نابینا ہو، اپاہج ہو، اتنا بوڑھا ہو کہ مسجد تک جانے سے مجبور ہو، مال یا کھانے کے ہلاک ہو جانے کا ڈر ہو، مفلس کو قرض خواہ کا ڈر ہو، بیمار کی دیکھ بھال کی اگر چھوڑ کر چلا جائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، مریض کو، یا گھبرائے گا، یہ سب جماعت چھوڑنے کے عذر ہے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ جماعت نہیں چھوڑے گا کسی صورت بھی۔ کوئی یہ کہے کہ مجھے چھینک آ گئی ہے میں جماعت چھوڑ دوں، تو جماعت نہیں چھوڑے گا، چھینک آنے پر جماعت نہیں چھوڑی جائے گی، یعنی وہ بیماری نہیں ہے نا، ایسی بیماری نہیں جس کی بنا پر جماعت چھوڑی جائے۔ پورے محلے میں تو گشت کرتا ہے بندہ، لیکن جب جماعت کا وقت آتا ہے تو میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، تو یہ عذر نہیں کہلایا جائے گا، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے،
جماعت کے لیے ایسا عذر ہو جس میں مسجد تک آنے پر کیا ہو، بندہ مجبور ہو، مسجد تک پہنچ ہی نہیں سکتا، بجائے کہ اس کو کوئی سہارا دے یا کوئی لے کر آ جائے، اس سے کیا تھا، اس کو رخصت تھی کہ جو ایسا شخص ہے کہ جس کو دو بندے لے کر آ رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نماز کسی دوسرے کو بھی تکلیف نہ دے، وہ گھر میں ہی نماز ادا کرے، اس کو رخصت دی گئی ہے۔ آ جائے تو فبیہا، آسان ہے، اس کے لیے اچھا عمل ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو، وہ نماز ادا کر لے، اس کے لیے وہی کافی ہوگا۔ تو ایسا شخص جو فٹ بال تو کھیل رہا ہے گراؤنڈ میں، لیکن نماز ادا کرنے میں، جماعت کے لیے مسجد آنے میں ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، تو یہ کوئی عذر نہیں کہلائے گا۔ اور پھر مثال کے طور پر اپنے کام کاج میں مصروف ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ جماعت کا یہ وقت ہے۔ بھائی اگر مثال کے طور پر کوئی شخص دکاندار ہی کیوں نہ ہو، دکاندار کے لیے ایسا نہیں ہے، ایک وہ شخص ہے جو کسی حکم کے تابع ہے، یعنی اپنے باس کے حکم کے تابع، بھائی یہاں سے جانا نہیں ہے اتنے بجے سے پہلے، اب وہ شخص تو حکم کے تابع، اسے رخصت دی جائے گی، یہ عذر کہلائے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ وہ جائے گا تو اس کی بنا، اس کی سیلری کا معاملہ ہے یا جاب کا معاملہ ہے، تو اس کو رخصت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دکاندار ہے اور اس کے اوپر کوئی نہ باس ہے نہ کچھ ہے، تو اب کیا ہے، اس کو علم بھی ہے کہ بھائی عصر کی جماعت 5:30 بجے ہوگی، تو ایسا شخص سستی کرنے والا کہلائے گا کہ میں ادا کر لوں گا نماز، میں نماز ادا کر لوں گا، میں جماعت میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ اتنی رخصت نہیں دی گئی ہے کہ بھئی آپ اس میں بہانہ تلاش کریں کہ جماعت سے رخصت ہو گئی، جبکہ جماعت کے لیے حضور نے کیا فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا، ان کا خیال نہ ہوتا، تو میں اس گھر میں ایندھن جمع کر کے آگ لگا دیتا جس میں لوگ بے جماعت رہتے ہیں، جو جماعت میں شامل نہیں ہوتے۔ یعنی کتنی سخت وعید ہے، اور ہم کہتے ہیں گھر میں پڑھ لی تھی، ہم نے گھر میں ادا کر لی تھی۔ یہ وہی بات ہے کہ جماعت اللہ کو پسند ہے تو پسندیدہ چیز اللہ کو پیش کریں، اور جو چیز ناپسند ہے وہ اللہ قبول بھی نہیں فرمائے۔ در حقیقت نماز اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کیا چاہتا ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، لیکن ہم نے اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات سے اوپر کر دیا، تو اب بتائیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا، اور جب اللہ ناراض ہو تو پھر قابل قبول وہ چیز، وہ عمل نہیں ہے۔ عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں ہے، دن کی نماز ہو یا رات کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو، چاہے جوان ہو یا بوڑھی ہو، یوں ہی وعظ کی مجلس میں جانا ناجائز ہے۔ عورتوں کا وعظ کی مجلس میں، ایسی وعظ کی مجلس کہ جس میں بے پردگی ہوتی ہو، جس میں کیا ہے، فی زمانہ تو بہت معاملات خراب ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن ایسی جگہ پر جانا کہ جہاں پر آواز کا بھی پردہ نہ ہو، تو وہاں سے اجتناب کیا جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ گھر میں رہے، اپنی چار دیواری میں رہے، اور وہیں پر اگر ممکن ہے کہ وہاں اگر جاتی ہے وعظ و نصیحت میں جہاں پر پردے کا اہتمام ہے، جہاں پر اسے دین سیکھنے کو مل رہا ہے اور موقع ہے اس کے پاس، تو پھر جائے، پھر ضرور جائے۔ ایک مقتدی کہاں کھڑا، ٹائم کتنا ہو گیا؟ 5 منٹ رہ گئے۔ بس یہ مقتدی کے مسائل جو ہے نا میں کل بیان کروں گا۔ اصل میں پوری رات سے جاگا ہوا ہوں، میں گیا ہوا تھا اور ابھی آیا ہوں، اور میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، تو میں انشاءاللہ سوال بھی کل کریں گے انشاءاللہ، اور مقتدی کے مسائل جو ہے نا، صف کے مسائل، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔